बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं इस आम आदमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम फोकस करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के 25 जुलाई को होने वाले जो इंतखाबात हैं उन पर। हम बात करेंगे जी तकरीबन हर ज़िले के हर हल्के के बारे में। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की टोटल 33 नशिस्तें हैं 3 डिवीज़न में, जिनमें मीरपुर डिवीज़न में 13 हैं, फिर जो हमारा पुंछ डिवीज़न है उसमें 11 हैं, और जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है उसमें 9 नशिस्तें हैं। तो ये टोटल जो है ना वो 33 नशिस्तें बनती हैं। तो हम हर डिवीज़न पर, हर ज़िले पर फोकस करेंगे बारी बारी। और इसमें जो ख़ास चीज़ होगी हमारे इन जो वीडियोज़ हैं उनमें, कि हम माजी के नताइज को सामने रखते हुए जो चेंजेस हुई हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले 5 सालों में, और जो पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो सियासत होती है, जो हुकूमत होती है, उसका आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पर गहरा असर होता है। ये हमने देखा 2016 में, जब नून लीग चंद नशिस्तों से जो जो उन्होंने 2011 में जीती थी, वो 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी उन्होंने ली आज़ाद जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत थी। लेकिन ये था कि मेजॉरिटी सीटों का अगर आप जायज़ा लें तो कड़ा मुकाबला हुआ था नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुख्तलिफ सीटों पर, और चंद एक सीटें थी जिनमें तहरीक इंसाफ ने भी अच्छे वोट दिए थे। लेकिन ओवरऑल जिन दो जमातों में 2016 में मुकाबला हुआ था वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन इलेक्शंस में सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जो हुकूमत होती है उसका लाजमी जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर। तो वो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम जो मुख्तलिफ ज़िले हैं, मुख्तलिफ हल्के हैं, उन पर फोकस करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि हमारी नज़र में अगले 10 से 12 दिनों में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और नताइज किस तरह के आ सकते हैं। और जो मेन फोकस करेंगे हम, वो हर हल्के में तकरीबन 3 से 4 उम्मीदवार होते हैं जिनके दरमियान कड़ा मुकाबला होता है। वैसे तो हर हल्के में 15, 20, 18 तक भी उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ हल्कों में, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे जो 3-4 जो मेन जो उम्मीदवार हैं बड़ी पार्टियों से, या अगर कहीं किसी छोटी पार्टी का, क्योंकि जो कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहाँ पर छोटी पार्टियों का भी वोट बैंक है, तो हम उन सब पर फोकस करेंगे जो रियलिस्टिकली और पोटेंशली वो नशिस्त जीतने की सलाहियत रखते हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं LA1 डडियाल से, जहाँ पर 3 वे फाइट है। मसूद खालिद चौधरी, ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में वज़ीर थे, डडियाल की सियासत का बड़ा नाम। इन्होंने पिछला इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर जीता था और अच्छी मेजॉरिटी से जीता था। मसूद खालिद ने तकरीबन 12,500 वोट लिए थे डडियाल से, और जो इनके मद्दे मुकाबल थे दूसरी पोजीशन पर आए थे चौधरी अफसर शाहिद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छी शोहरत के आमिल, साबका वज़ीर। 2011 से 2016 तक ये वज़ीर रहे चौधरी अफसर शाहिद, और इनसे तकरीबन 5,000 की लीड ली थी मसूद खालिद चौधरी ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इलेक्शन था आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और उनके उम्मीदवार थे चौधरी अजहर सादिक। उन्होंने तकरीबन 6,500 वोट लिया था, अच्छा वोट लिया था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आए थे। तो सर तो जनाब जो ये हल्का है इसमें अभी 3 वे फाइट है। वही सेम उम्मीदवार हैं तीनों पार्टियों के, कोई लॉयल्टी नहीं बदली, जो कि अच्छी बात है। ये बिल्कुल कतई अच्छी चीज़ नहीं है कि लोग 5 साल हुकूमत में रहते हैं और फिर जब अगले इलेक्शन से चंद हफ्ते या चंद दिन कबल वो दूसरी जमात में शामिल होते हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि शायद पाकिस्तान में हुकूमत की वजह से उस पार्टी की आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत आने वाली। तो इस हल्के के सियासतदानों को एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि तीनों बंदे अपनी अपनी पार्टियों के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तीनों मजबूत उम्मीदवार हैं। यह 3 वे फाइट है, इसमें आप नहीं कह सकते कि जी इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। मसूद खालिद अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन उनके करीबी साथी राजा शुएब आबद आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मसूद खालिद को मुश्किलात का सामना है। चौधरी अफसर शाहिद भी अच्छी कंपेन चला रहे हैं, और अजहर सादिक भी बड़ी अच्छी कंपेन चला रहे हैं। तो मैं इस हल्के को नेक के नेक 3 वे फाइट करार दूंगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर क्लोज फाइट होनी है, तीनों में से कोई भी उम्मीदवार यहाँ से जीत सकता है LA1 डडियाल से। अब आप चकसवारी का रुख करें LA2, तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजे हुए सियासतदान, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब पिछले तकरीबन 25-30 साल से एक आध इलेक्शन हारने के अलावा वो हमेशा से जीतते आए हैं। पिछले इलेक्शन में उनको मुस्लिम लीग नवाज के नज़ीर इनकलाबी ने बहुत ही टफ टाइम दिया था। वो
تقریباً 800 ووٹوں کی برتری سے چودھری عبدالمجید اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہوئے تھے، کیونکہ مسلم لیگ کی پاکستان میں حکومت تھی اور ہوا بھی تھی، اور مسلم لیگ نواز اس حلقے میں متحد بھی تھی۔ اب یہاں سے صورتحال تقریباً تبدیل ہو چکی ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری ظفر انور پچھلے الیکشن میں مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے تقریباً 4,500 ووٹ لیا تھا، جبکہ 12,000 ووٹ لیا تھا چودھری عبدالمجید پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور نذیر انقلابی جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے، انہوں نے بھی 11,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ اس حلقے میں اب چودھری عبدالمجید خرابی صحت کی وجہ سے انتخابی سیاست سے دستبردار کہہ لیجئے یا ریٹائر کہہ لیجئے، وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، اور ان کے صاحبزادے قاسم مجید چودھری وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور باقی 2 پارٹیوں کے امیدوار وہی ہیں جو 2016 میں تھے، چودھری ظفر انور پاکستان تحریک انصاف اور محمد نذیر انقلابی پاکستان مسلم لیگ نواز۔ لیکن جو تبدیلی اس حلقے میں آئی ہے، جو میجر تبدیلی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر کافی چپکلش رہی۔ اس حلقے میں چودھری عظیم بخش ٹکٹ کے مضبوط امیدوار اور دعوے دار تھے، اور عام تاثر یہی تھا کہ ان کو ٹکٹ ملنے لگا ہے، لیکن لاسٹ منٹ پر کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ٹکٹ راجہ فاروق حیدر کی مداخلت کی وجہ سے تبدیل ہوا، اور ٹکٹ محمد نذیر انقلابی صاحب کو ملا، جس کی وجہ سے چودھری عظیم بخش نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، اور وہ ایک بہترین انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سہیل سرفراز ایڈوکیٹ، یہ کیپٹن سرفراز مرحوم جو اس علاقے میں ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے، کافی 3-4 دہائیوں پر محیط ان کی سیاست تھی، جس میں وہ الیکشن جیتے بھی اور ہارے بھی، اور مسلم کانفرنس کے وہ ایک مین پلر سمجھے جاتے تھے اپنے دور میں۔ ان کے صاحبزادے سہیل سرفراز نے بھی، وہ بھی ٹکٹ کے دعوے دار تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں انتخابات لڑنے کا اعلان کیا، اور وہ بھی طوفانی انتخابی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ اب جناب یہاں پر جو آن دا گراؤنڈ جو صورتحال ہے، جو کرائن بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے جی کہ اس حلقے پر مقابلہ ہے چودھری قاسم مجید کا اور چودھری ظفر انور کا، اور محمد نذیر انقلابی پارٹی کے سپرٹ کی وجہ سے تھوڑے پیچھے نظر آتے ہیں، تیسرے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک لبیک کے بھی امیدوار ہیں، جبکہ باقی بھی کافی آزاد اور چھوٹی پارٹی کے امیدوار ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے فوکس کرنا ہے مین جو 3-4 بندے مین کمپٹیشن میں ان پر، تو یہاں پر مقابلہ جیسا میں نے کہا کہ قاسم مجید چودھری اور ظفر انور چودھری ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے تک تو چودھری ظفر انور کی پوزیشن مضبوط بتائی جا رہی تھی، اور قاسم مجید سے کافی دڑے الگ ہوئے، اور وہ ظفر انور کے ساتھ جا ملے، جن میں چودھری مشتاق حلقے کی ایک اہم سیاسی شخصیت، ان کا نام تھا، پھر فاروق زرگر، وہ بھی چودھری عبدالمجید کے قریبی ساتھی تھے، وہ بھی ظفر انور سے جا ملے۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز سے اہم ترین کچھ لوگوں نے ظفر انور کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جن میں چودھری محمد عارف سابق امیدوار اسمبلی، اور منگلا ڈیم کا جو ایشو تھا اس میں حلقے کی بہت زیادہ آواز بنے تھے، وہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے۔ محمد عارف چودھری، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی منشور کمیٹی کا حصہ تھے، اتنے اہم عہدے پر تھے وہ، لیکن وہ بھی نواز لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آگے، جس کی وجہ سے ظفر انور مقابلے کی پوزیشن میں، اور 1 to 1 فائٹ ہوگی یہاں پر ظفر انور اور قاسم مجید کے درمیان۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نواز اپنے 2 آزاد امیدواروں کو بٹھانے میں کامیاب ہوگی تو یہ فائٹ 2 وے سے 3 وے ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں میرپور سٹی۔ یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں گمسان کا رن پڑا ہے، اس حلقے میں 1 to 1 فائٹ ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود پاکستان تحریک انصاف کے صدر، اور چودھری محمد سعید جو کہ 2016 کے الیکشن جیتے تھے مسلم لیگ نواز کی طرف، ان کا 1 to 1 فائٹ ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری محمد اشرف بھی ہیں، ایک اچھے امیدوار ہیں، لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ 1 to 1 فائٹ بیرسٹر صاحب اور چودھری سعید کے درمیان ہے۔ اب پاکستان میں اگر حکومت کا امپیکٹ اور ایک متوقع وزیر اعظم کے طور پر بیرسٹر سلطان محمود کو دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ اس چیز پر فوکس کریں تو بیرسٹر صاحب کو فیورٹ ہونا چاہیے اس حلقے میں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ چودھری سعید نے حلقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ 2016 میں چودھری سعید تقریباً 3000 کی لیڈ سے یہاں پر جیتے تھے جب مسلم لیگ کی ہوا تھی، پھر وہ نااہل ہوئے، اور ضمنی الیکشن میں بیرسٹر سلطان محمود نے چودھری سعید کے بیٹے کو 3000 ووٹوں سے شکست دی، تو کلوز الیکشن ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا 50-50 ہے، یہ سیٹ میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ کلوز فائٹ ہے، یہ پی ٹی آئی سیٹ جیت بھی سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز ایک اپسیٹ بھی کر سکتی ہے۔
گمسان کا رن پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی چپکلش بھی ہے، مختلف گروپس ہیں، سردار تنویر الیاس گروپ بھی ہے، پوٹینشل وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جو میں حلقے کور کرتا جاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف 2 نہیں ہے، پی ٹی آئی میں 4 سے 5 مضبوط دعوے دار ہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے کے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بزدار ٹائپ بندہ خان صاحب اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے، یہ اگر ہے، یعنی کہ یہاں پر گمسان کا رن پڑنے والا ہے. پیپلز پارٹی اوور آل الیکشن میں ٹف ٹائم دے گی بہت ساری سیٹوں پر پی ٹی آئی کو، اور مسلم لیگ نواز کا بھی امپیکٹ ہوگا اس الیکشن پر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک واک اوور ہو، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ واک اوور تھا 2016 میں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں LA4 کھڑی. یہاں پر اگین جو مین فائٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق منسٹر 2016 میں الیکشن جیتنے والے چودھری رخسار اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے کزن چودھری ارشد حسین کے درمیان. یہ بیرسٹر صاحب کا آبائی حلقہ ہے، ان کے چاچا چودھری خادم حسین یہاں سے الیکشن جیتتے رہے ہیں. اب بھی یہ کانٹے کا جوڑ ہے چودھری رخسار اور چودھری ارشد حسین کے درمیان، کوئی بھی یہ سیٹ جیت سکتا ہے. لیکن اس سیٹ کا میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ سیٹ ہوا کے ساتھ جاتی ہے. پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت ہو یا جس بھی پارٹی کی حکومت بننے کا امکان ہو، وہ یہ سیٹ جیتتی رہی ہے زیادہ تر. تو لگتا یہ ہے کہ جی آن دا گراؤنڈ چودھری ارشد حسین شاید سلائٹ فیورٹ ہوں اور وہ 55-45 یہ سیٹ نکالنے کے چکر میں ہوں. تو یہ جو 4 سیٹیں تھیں ان کے بارے میں آج ہم نے بات کی. ضلع میرپور کی ڈڈیال میں 3 وے فائٹ گمسان کا رن، تینوں بڑی پارٹیوں میں. چکسواری میں 2 وے فائٹ ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں. لے کر اگر مسلم لیگ نواز متحد ہو گئی اور اپنے امیدواروں کو دستبردار کر لیا، جو 2 آزاد کھڑے ہیں، تو یہ 3 وے فائٹ ہو جائے گی. میرپور میں 50-50 گمسان کا رن چودھری سعید اور بیرسٹر سلطان محمود کے درمیان. اور کھڑی میں بھی یہی صورتحال ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف میں گمسان کا رن ہے. اگر مجھے آج کوئی پک کرنا پڑے تو میں ڈڈیال کی سیٹ دوں گا پاکستان تحریک انصاف کی. چکسواری کی سیٹ 50-50 ہے، لیکن لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے ظفر انور جو بڑے دڑے مسلم لیگ نواز اور چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کی وجہ سے سلائٹ ایج شاید چودھری ظفر انور کو ہو. میرپور کا میں بالکل نہیں کہوں گا کہ میرپور کی سیٹ کون جیتے گا. اسی طرح کھڑی کی سیٹ اگر مجھے پک کرنا پڑے تو میں کہوں گا 52-48 یا 55-45 پی ٹی آئی وہ شاید وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو. لیکن ایزیلی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈڈیال کی سیٹ جیت سکتی ہیں. ایزیلی پاکستان پیپلز پارٹی چکسواری کی سیٹ جیت سکتی ہے. میرپور میں تو مسلم لیگ نواز کا 50-50 چانس ہے اور کھڑی کا بھی. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان 4 حلقوں میں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں فوکس کریں گے بمبر، جو بہت ہی انٹرسٹنگ ضلع ہے، اس پر ہم فوکس کریں گے، کیونکہ وہ واحد ضلع ہے جہاں پر ایک حلقے میں پی ٹی آئی کمپٹیشن میں ہی نہیں ہے اور 2 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کمپٹیشن میں نہیں ہے. تو وہ 1-to-1 فائٹس ہیں ان دونوں حلقوں میں، اور ایک میں ایک آزاد امیدوار میں. اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ لائک کیجئے میری ویڈیو اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اگلے 10-12 دن میں بھرپور کوریج ملنے والی ہے آزاد جموں کشمیر الیکشن کو اس چینل پر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.